جڑیاں قوماں معاشرے ذلیل و رسوا ہوندیاں نے انہاں وچ یقیناً کچھ خامیاں کجیاں اور ناکامیاں دا او ذریعہ سبب بنتی ہے۔ بحیثیت مسلمان تواڈی میری عظمت دا رفعت دا اعلان مولویاں پیراں چودھریاں وڈیریاں دانشوراں تجزیہ کاراں نہیں کیتا، ساڑھے تمام تر خصوصیات کو اللہ نے قرآن وچ بیان فرمایا ہے۔ ظاہر ہے ایمان والے رب ذوالجلال دے آیات دے حسین تناظر وچ دیکھیے تے فرمایا گیا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ۔ حکم ربی ہے کہ عزت والے پروردگار نے عزت والے رسول دے تصدق نال اپنے نال ایمانی کنیکشن دے اس بہار دی برکت نال ہر مومن نو اللہ نے عزت والا بنایا۔ ادا مطلب صاف یہ ہے کہ عزت نہ پیسے دی صورت چے، نہ مال دی صورت چے، نہ طاقت دی صورت چے، نہ اقتدار دی صورت چے۔ انہوں اگر آسانی نال میں دو لفظ عرض کراں اپنے جیسے احباب دے فہم واسطے تو پھر ان جاکھاں گا کہ حکومت نمرود کولے عزت والی شخصیت دا نام سیدنا ابراہیم ہے، حکومت فرعون کولے عزت والی ذات دا نام سیدنا حضرت موسیٰ کلیم اللہ ہے، حکومت و اقتدار یزید کولے عزت و تکریم والی شخصیت جناب سیدنا امام حسین ابن علی ہے۔ یہ مطلب واضح ہو گیا کہ عزت اقتدار دا نام نہیں۔ فرعون طاقت والا اقتدار والا اور کلیم اللہ عزت والے، قارون حامان شداد جیسے لوگ مال و دولت والے اور عزت سربلندی والے انبیاء و رسول۔ اللہ نے سب کو اتنا بڑا اعزاز بخشے ہے، وہ اعزاز قد و قامت دی وجہ نال نہیں، وہ اعزاز بڑے بڑے بنگلے بڑیاں جگیراں دی وجہ نال نہیں، وہ اس باطن دے رشتے دی وجہ نال ہے جس کنیکشن کو ایمان آکھیا ہے۔ اور مومن دی کوالٹی یہ ہے کہ اگر تواڈے پنڈ دے مزدور مومن دی پھٹی ہوئی جُتی ایک پلڑے چ رکھ دیتی جائے، دوجے پلڑے وچ اوریجنل فرعون اوریجنل نمرود رکھ دیتا جائے، چھوٹیاں چھوٹیاں فرعونیاں نہیں، آپاں جو ویکھیاں نے نکیاں نکیاں نمرودڑیاں، اوریجنل نمرود وڈا بابا انہاں دا، انہوں رکھ دیتا جائے دوجے پلڑے چ تواڈے میرے پنڈ دے مزدور مومن دی جُتی رکھ دیتی جائے تے اے دے برابر نہیں۔ وہ عزت والی شے کیڑی ہے؟ ظاہر دنیا وچوں قوماں بیٹھ جاندیاں نے جڑیاں اپنیاں تہذیب دیاں تمدن دیاں کلچر دیاں دشمن ہوندیاں، او دے تو بیگانہ ہو جاندیاں، ویکھدیاں ویکھدیاں پھر ہر شے بیگانہ ہو جاندی ہے۔ تے ظاہر ہے ساڈا جنہاں قوماں نال ٹاکرا تے مقابلہ ہے وہ ساڈے تو پہلے اپنا پورا ٹھٹ پٹ چکے ہیں، وہ اپنا پورا وجکا دنیا تے وہ قائم کر چکے ہیں۔ اج تک انہوں نے اسلام نال دشمنی دی وجہ یہی ہے کہ اسلام نے آ کے انہوں نے چدران کو ختم کر دیتا۔ وہ دو وڈیاں قوماں نے یہود و نصارا، وہ اس واسطے پریشان نے، انہوں دا کوئی کام، انہوں دا کوئی ٹارگٹ، انہوں دا کوئی عمل اسلام دشمنی تو خالی نہیں۔ تے دنیا دا وہ بد نصیب بندہ ہوتا ہے جنہوں کو خزانہ ہوئے تے این جی او نے واہ پھر دو ہوئے، انہوں پتہ ہوئے کہ میں چورہ دی بستی چو گزر رہے ہیں، میرے کو کھو نہ لیا جائے، میں لٹیا نہ جاواں، وہ پھر انہوں بچا بچا کے رکھتا ہے، یعنی جنہوں کو کوئی قیمتی شے انہوں حفاظت کرنا ہے۔ تے سب تو قیمتی شے اللہ نے تو انہوں میں نو دیتی ہے وہ ہے ایمان۔ آج ساڑے مسلمان ایڈے بھولے بالے ہوندے نے، وہ پھر انہوں نال دوستی، انہوں نال محبت، انہوں نال اٹھن بیٹھن کر کے، اور دنے کیونکہ مولوی نو سوائے اس دے اور کوئی کم نہیں ہے، مولوی بیچارے کو پتہ ہی نہیں ہے سانو ہر لے این جی او انہوں دا دشمن بناتا ہے، ایسا معاملہ نہیں ہے۔ اسی صرف یہ آکھنے کہ ہر فرد کو اتنا ایک احساس ہونا چاہیے کہ اس دھرتی دے اوتے نہ مقدس تو ہے تے نہ میں ہاں، نہ تیرا پیو ہے نہ میرا پیو ہے، نہ تیرا پیر ہے نہ میرا پیر ہے، یہ سارے مقدس ہو سکتے ہیں صرف ایک وجہ نال جو کائنات دی مقدس ترین ذات مصطفیٰ دی غلامی نال جڑ جاندی ہے۔